السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں سبھی لوگ جتنے بھی میرے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ آمین کرم دو آمین۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ایک مجرب المجرب کئی بار کا آزمودہ عمل لے کر کے آیا ہوں۔ یہ عمل کسی بھی کام کے لیے آپ لکھیں گے تو کبھی بھی خطا نہیں جائے گا۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے لکھیں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل سمجھ آ سکے، بلکہ اپنے اور دوسروں کے مسائل بھی اس عمل سے حل کر سکتے ہیں۔ دوستو، عمل کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو، اس عمل کے بارے میں کچھ فوائد ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس عمل سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک طالب علم ہیں، آپ اپنے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اس تعویذ کو بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بنا کر اپنے گلے یا بازو پہ باندھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس تعویذ کے نیچے آپ نے اپنا مقصد ضرور لکھنا ہے، جو بھی ہو آپ کا مقصد۔ اسی طرح اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویذ کو لکھیں۔ لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے اپنا نام بن لگا کے اپنی والدہ کا نام الہب، پھر اس کا نام، اس کی والدہ کا نام۔ مثال کے طور پر اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، بن لگا کے اپنی والدہ کا، آگے الا محبت، پھر اس لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام۔ لڑکی کے نام کے ساتھ آپ نے بنت لگانا ہے، لڑکے کے نام کے ساتھ ہمیشہ بن ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواتین اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اس عمل سے آپ اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اگر اس کے گھر والے، بہن بھائی، امی ابو، دوست احباب یا کوئی بندہ آپ کے رشتے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام الا زوجہ، مطلب جسے آپ اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، اس کا نام، پھر الا زوجہ لکھنے کے بعد اس کا نام بنت لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی کرے گی تو اس کا طریقہ کار بھی یہی رہے گا، پہلے وہ اپنا نام لکھے گی، بنت لگا کے اپنی والدہ کا نام الا زوجہ، ٹھیک ہے، آگے وہ اس مرد کا نام بہن لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ جو بندے آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہوں، رشتے کے لیے نہ مان رہے ہوں، آپ نے ان تمام لوگوں کا نام اس نقش کے نیچے لکھ دینا ہے اور یہ آخر میں لکھ دینا ہے کہ یہ میرے رشتے کے لیے راضی ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چند ہی دنوں میں آپ کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب آپ محبت کے لیے لکھ لیں تو آپ نے جس کے لیے بھی لکھیں تو اس کو بول دیں، اس کو اپنے گلے یا بازو میں باندھ لیں۔ کچھ اس کے طریقہ کار ہیں، وہ میں آگے آپ کو چل کے بتا دوں گا، آپ کی مکمل رہنمائی کر دوں گا۔ اس عمل سے اگر آپ کسی کا علاج کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ بیماری ہے، تو آپ نے مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو میں نے بہت ساری دوائیاں کی، بہت سارے علاج کیے، مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، میرا مرض جو ہے وہ ایک لا علاج مرض بن چکا ہے، تو آپ برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا عمل کر کے دے، کوئی ایسا نقش دے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ یہی نقش لکھ کے اس بندے کو دے دیں اور نیچے اس کا مقصد لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ مرض دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دو دوستوں میں محبت ڈلوانی ہو آپ نے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بن یا بنت لگا کے اپنی والدہ کا نام، لڑکے کے نام کے ساتھ بن رہے گا، لڑکی کے نام کے ساتھ بن رہے گا، الا محبت،
پھر آگے اس لڑکا یا لڑکی کا نام جن سے آپ محبت کرتے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے ان کو بول دینا ہے، اس نقش کو جا کے آپ نے 2 پتھروں کے درمیان رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا محبوب حاضر ہو جائے گا اور آپ سے بے انتہا محبت کرے گا، آپ کی ہر ایک جائز بات بھی مانے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں محبت ڈالنی ہو تو سب سے پہلے آپ نے الحب لکھنا ہے، فلاں بن فلاں، پہلے میاں کا نام یا اس کی بیوی کا نام، ان دونوں میں سے کوئی ایک نام لکھیں، بن یا بنت لگا کے ان کی والدہ کا نام، پھر الحب اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ دیں۔ مثال کے طور پر آپ لڑکے ہیں، آپ یہ تعویذ لکھ رہے ہیں اپنے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، بن یا بنت لگا کے اپنی والدہ کا نام الحب، لڑکی کا نام بنت لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ یہ خاص طور پر عامل بننے والے لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، وہ کسی کو جب یہ تعویذ دینا چاہیں تو ان سے کام لینے کا طریقہ، ہمیشہ محبت کا تعویذ لکھتے وقت اپنے منہ میں تھوڑی سی شکر یا کوئی بھی میٹھی چیز رکھ لیا کریں تاکہ تعویذ میں بہت تاثیر پیدا ہو سکے۔ اسی طرح اگر آپ عداوت کے لیے یا کسی کی طلاق کے لیے یا ناجائز کسی کے تعلق توڑوانے کے لیے بھی یا اپنا رشتہ ختم کروانے کے لیے بھی آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ نقش لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے اپنا وہ مقصد ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% آپ کا وہ کام ہو جائے گا جس مقصد کے لیے بھی آپ اس تعویذ کو لکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی لا علاج مرض کے لیے آئے تو اس کے مرض کے علاج کے لیے آپ نے اس طرح لکھنا ہے، یہ 40 عدد تعویذ لکھنے ہیں اور 40 دن تک لکھنے ہیں، اور اس مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صحت یابی ہو جائے گی، وہ صحت ہو جائے گا۔ نقش کو ہمیشہ باوضو حالت میں ہی آپ نے لکھنا ہے۔ اگر نقش ہرن کی جھلی پر لکھ کر قیدی کے بازوں پر باندھ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیدی کو رہائی ملے گی۔ اگر کوئی شخص ایک مدت دراز سے گم ہو گیا ہو، اس کی کچھ خبر معلوم نہ ہو یا آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی خبر معلوم کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا، آپ نے اس نقش کو مشک و زعفران سے لکھنا ہے، باوضو حالت میں لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اس نقش کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن مل جائے گی، دکھا دیا جائے گا، سکرین کی طرح، ٹی وی کی سکرین کی طرح آپ کو دکھا دیا جائے گا اس کے بارے میں مکمل معلومات کہ وہ انسان کس حال میں ہے، اس کی پوری کیفیت خواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اگر حاملہ عورت ساکت ہو جائے تو نقش کو مذکورہ کر کے لکھیں، لکھنے کے بعد اس کی کمر میں باندھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خون فوراً درد موقف ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مدت دراز سے گم ہو گیا ہو تو آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہوں، کسی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہوں تو آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے سفید پیپر پر بلیک سیاہی سے، ساتھ میں اس بندے کا نام بھی لکھ دینا ہے، الحب لکھ کے، پھر اپنا نام بن یا بنت لگا کے اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس نقش کو کسی 2 پتھروں کے درمیان رکھ دیں۔ ایک پتھر زمین پہ رکھیں، اوپر نقش رکھیں، نقش کو آپ نے لپیٹ لینا، فولڈ کر لینا، فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو اس پتھر کے اوپر رکھیں، پھر دوسرا پتھر رکھ دیں اوپر، 2 پتھروں کے درمیان تعویذ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان کی پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر کے حاضر ہوگا اور آپ سے بات کرے گا۔ بے شک وہ غائب شخص حاضر ہوگا۔ محبت کے معاملے میں یہ نقش بہت پاورفل ہے، یہ کبھی خطا نہیں جاتا محبت کے معاملے میں، خصوصی طور پر غرض آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ نقش لکھیں گے وہ غرض آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو وہ اس کا عامل ہو جائے گا، کسی بھی بارے میں یہ نقش لکھے گا تو وہ یہ نقش کبھی خطا نہیں جائے گا۔ پھر زکوٰۃ اس کی آپ نے لازم ادا کرنی ہے، مطلب آپ نے اس کا عامل ضرور بننا ہے، بغیر عامل بنے آپ یہ نقش لکھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا اتنا جتنا یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ دوستو زکوٰۃ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا۔ عروج ماہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عروج ماہ میں 9 چندی جمعرات سے ہر 40 نقش باوضو لکھیں،
हर रोज़ 40 नक्श लिखें, 40 दिन तक 40 नक्श लिखें। हर रोज़ 40 नक्श बावज़ू लिखें और रोज़ाना आटे में गोलियां बनाकर दरिया, नहर या समंदर में फेंक दें। दरिया, नहर, नदी, समंदर में फेंक सकते, उस पानी में फेंकें जो पानी पाक हो, जिसमें मछलियाँ वगैरह हों। आप उस तालाब या पानी में इन नकुश को डाल दीजिएगा। जब 40वां दिन आए तो आपने इस नक्श की थोड़ी सी फातिया देनी है, मतलब इस मौक्किल की, जो इस नक्श के ताबे है। एक मौक्किल होता है, वो इसके ताबे होता है। ये नक्श कुल हु अल्लाह का है। 40वें दिन आपने खीर पकाना है। खीर पर फातिया देकर दरिया में डालें, आमिल हो जाएंगे। इस खीर में से खुद भी कुछ खा लें, आप थोड़ा सा खा लें। नक्श को निहायत अजीज़ रखें, किसी नाअहल बंदे को ना दें ताकि वो इसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। हर जायज़ मकसद के लिए ये मिनटों सेकंडों में असर करने वाला तावीज़ है। ये इस तावीज़ से आप किसी को ग़ुलाम बना सकते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा डलवा सकते हैं, किसी के दिल में लड़ाई झगड़ा पैदा करवा सकते हैं। जो नाजायज़ ताल्लुकात हों, सिर्फ नाजायज़ काम के लिए जुदाई डलवाना है, जायज़ काम के लिए ना डलवाना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़। नक्श की ज़कात अदा करने का तरीका ये है, मैं बता देता हूँ, चाहूँगा आपको। साथ में इस नक्श की एक चाल है, जिस चाल के मुताबिक ये नक्श लिखा जाएगा। आपने इसी चाल के मुताबिक इस नक्श की ज़कात अदा करनी है। जब आपकी ज़कात मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने जब किसी के लिए भी ये तावीज़ लिखना है तो उसी तावीज़ को उसी चाल के मुताबिक ही लिखना है। ये तावीज़ की चाल आपको सामने साथ में नज़र आ रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी तरतीब से आपने ये डब्बे 16 खाने पुर करने हैं। जहाँ पर पहला खाना है 1 लिखा हुआ है, पहला डब्बा आपने वहाँ से पुर करना है। इसी तरतीब से आपने 16 खाने पुर कर लेने इस नक्श के। जब ज़कात अदा करने तो सबसे पहले आपने 786 लिखना है, उसके बाद पहला डब्बा आपने पुर करना है। इसी तरतीब से दूसरा, तीसरा, इसी तरतीब से आपने 16 डब्बे पुर कर लें। नीचे आपने अल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये अल्फाज आपने ज़कात अदा करते वक्त नहीं लिखने। जब आपकी ज़कात मुकम्मल हो जाए 40 दिन तक, 40 नक्श एक दिन में लिखने हैं। 40 दिन तक ये तावीज़ 40 अदद लिखते जाना है। जब 40वां दिन आए तो खीर पर फातिया देकर खीर खुद खाएं और बाकी दरिया में डाल दें। उसी जगह पर डालें जहाँ पर आपने ये तावीज़ डालते रहें, और बाकी जो तावीज़ 40 दिन आपने लिखे होंगे वो भी दरिया में डाल दें साथ में। उसके बाद आप जिस भी मकसद के लिए ये तावीज़ बनाकर किसी को देंगे या अपने मसाइल के लिए लिखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला हर सूरत में पूरा हो जाएगा। किसी भी मामले में ये तावीज़ ख़ता नहीं करेगा आपका। ये इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर कोई बात समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक या टाइटल में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।